آج کی اردو بزم لے کر میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، آج ملک بھر میں قومی یوم سیاحت نیشنل ٹورزم ڈے بڑی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ قومی یوم سیاحت ہر سال 25 جنوری کو منایا جاتا ہے، جس کا مقصد شہریوں کو ملک کی تاریخی عمارات اور ثقافت سے روشناس کرانا ہے۔ اس دن تمام سیاحتی مقامات پر رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ سامعین، بلا شبہ ہندوستان قدرتی حسن، تاریخی عمارتوں، مذہبی مقامات اور ثقافتی تنوع کے اعتبار سے دنیا کے چند منفرد ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں ہر ریاست، ہر شہر اور ہر علاقہ اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ تاج محل جیسی تاریخی عمارتیں، کشمیر کی وادیاں اور راجستھان کے قلعے سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں، کیونکہ قومی یوم سیاحت جہاں ہمیں ذمہ دار سیاحت کا پیغام دیتا ہے، وہیں تاریخی ورثے کی حفاظت، قدرتی ماحول کا تحفظ اور مقامی ثقافت کا احترام بھی ہر شہری کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح صاف ستھرا ماحول اور محفوظ ورثہ ہی سیاحت کے فروغ کی اصل بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاحت ملکی معیشت میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے ذریعے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور مقامی صنعتوں کو فروغ ملتا ہے۔ ہوٹلز، ٹرانسپورٹ، دستکاری اور دیگر شعبے سیاحت سے براہ راست جڑے ہوئے ہیں، جس سے لاکھوں خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قومی یوم سیاحت ہمیں اپنے ملک کے حسن کو پہچاننے، اس کی قدر کرنے اور اسے آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ رکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ تو آئیے پھر آج یہ عہد کریں کہ ہم اپنے ملک کے سیاحتی ورثے کے محافظ بنیں گے اور ہندوستان کی خوبصورتی کو دنیا بھر میں اجاگر کریں گے۔ سیر کر دنیا کی غافل زندگانی پھر کہاں، سیر کر دنیا کی غافل زندگانی پھر کہاں، زندگی گر کچھ رہی تو یہ جوانی پھر کہاں۔ اس کے علاوہ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل یوم جمہوریہ ہے، اس دن کی مناسبت سے پیش کی یوم جمہوریہ کی مبارکبادی قبول ہو۔ سامعین، یوم جمہوریہ ہر سال 26 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ 1950 عیسوی میں اسی تاریخ کو آئین ہند نافذ ہوا اور ملک ایک مکمل جمہوری ریاست بنا۔ اس دن قوم نے یہ عہد کیا کہ اقدار کا اصل سرچشمہ عوام ہوں گے اور ملک آئین و قوانین کے مطابق چلایا جائے گا۔ اسی طرح یوم جمہوریت کا سب سے بڑا پیغام آزادی، مساوات، انصاف اور اخوت ہے۔ آئین ہند ہر شہری کو بلا تفریق مذہب و ملت، ذات پات، زبان اور علاقے کے برابر حقوق دیتا ہے۔ یہی جمہوریت کی اصل روح ہے کہ ہر فرد کو اپنی رائے کے اظہار، مذہبی آزادی اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہو۔ یہ دن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جمہوریت صرف ایک نظام نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ ووٹ دینا، قانون کی پاسداری کرنا، قومی یکجہتی کو فروغ دینا اور ملک کی ترقی میں حصہ لینا ہر شہری کا فرض ہے۔ جب عوام اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض بھی ادا کرتے ہیں تو جمہوریت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمہوریت کا پیغام نئی نسل کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ تعلیم، کردار اور خدمت خلق کے ذریعے ملک کو مضبوط بنائیں اور آئین ہند کے اقدار کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائیں۔ اسی کے پیش نظر آج ہم نے اہتمام کیا ہے گفتگو کا موضوع ہے یوم جمہوریت اور اس کا پیغام۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج کی اردو بزم میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ مریم عبدالسلام صاحبہ اور ناچیز سید محمد عمیر۔ ہم سب سے پہلے اپنے مہمان خصوصی کا آج کے اردو پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور اب بغیر کسی تمہید و تاخیر مریم عبدالسلام صاحبہ سے سوال ہے۔ مریم صاحبہ، چونکہ آپ تعلیم سے وابستہ ہیں اور فی الوقت تعلیمی خدمات انجام بھی دے رہی ہیں، تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جمہوریت
کیا ہے؟ نیز اسکول اور گھریلو ماحول میں جمہوریت کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ ہمارے سامعین کے لیے اس کی وضاحت فرمائیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جمہوریت دراصل ایک ایسا نظام فکر اور طرز عمل ہے جس کی بنیاد عوام کی رائے، برابری، انصاف اور ذمہ داری پر قائم ہوتی ہے۔ جمہوریت کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ ہر فرد کو اپنی بات کہنے، سننے اور فیصلوں میں شریک ہونے کا حق حاصل ہو، بشرط یہ کہ وہ آئینی اور اخلاقی حدود کے دائرے میں ہو۔ جمہوریت صرف ایک سیاسی نظام نہیں بلکہ ایک تربیتی عمل بھی ہے جس کی جڑیں اسکول اور گھر کے ماحول میں مضبوط کی جاتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل ایک ذمہ دار شہری بنے تو ہمیں جمہوری اقدار کی تعلیم بچپن سے ہی دینی ہوگی۔ اسکول میں جمہوریت کی تعلیم اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسکول بچے کی شخصیت کی تعمیر کا پہلا باقاعدہ ادارہ ہوتا ہے۔ جب ہم طلبہ کو سوال کرنے کی آزادی دیتے ہیں، ان کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے ساتھ طلبہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور آپس میں باہمی احترام کا ماحول قائم کرتے ہیں تو ہم دراصل انہیں برداشت، رواداری، اسی طریقے سے قیادت اور اجتماعی فیصلے سازی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام اوصاف ایک جمہوری معاشرے کی بنیاد بنتے ہیں۔ گھریلو ماحول میں اگر دیکھیں تو گھریلو ماحول میں جمہوریت کی تعلیم بھی بے حد اہم ہے۔ اگر گھر میں بچوں کی بات سنی جائے، فیصلوں میں ان کی مناسب شمولیت ہو، والدین حکم چلانے کے بجائے بچوں کو رہنمائی کرے تو بچہ اعتماد پیدا کرتا ہے اور اس کے اندر خود اعتمادی اور ذمہ داری کا پروان چڑھتا ہے، اور ایک ایسا بچہ نہ صرف انسان بنتا ہے بلکہ ایک باشعور شہری بھی بنتا ہے۔ تو بہت اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ جمہوریت دراصل ایک ایسا نظام ہے جس میں اقدار کا سر چشمہ عوام ہوتے ہیں اور فیصلے عوامی رائے، مشاورت اور قانون کے تحت کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے بتایا کہ اسکول اور گھریلو ماحول میں جمہوریت کی تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کے اندر برداشت، مکالمے، احترام رائے اور انصاف جیسی چیزیں ان کو خاص طور سے سکھائی جائیں۔ جب بچے اپنی بات کہنے، سننے اور فیصلہ سازی میں حصہ لینے کے عادی ہوتے ہیں تو وہ مستقبل میں ایک ذمہ دار شہری بنتے ہیں۔ یہ آپ کہہ رہی ہیں، بہت اچھا۔ ایک اور سوال آپ سے یہاں پر، کیا آج جمہوریت مذہبی، سماجی اور ثقافتی تنوع کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے؟ اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ اصولی طور پر جمہوریت مذہبی، سماجی اور ثقافتی تنوع کو مضبوط بنانے میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ جمہوریت کی بنیاد برابری، آزادی خیال اور آئینی حقوق پر ہوتی ہے۔ جمہوری نظام میں ہر فرد کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی سماج یا ثقافت سے تعلق رکھتا ہو، اپنی شناخت کے ساتھ جینے کا حق دیا جاتا ہے، اور جمہوریت مائنورٹیز کے حقوق کے تحفظ اور مذہبی آزادی اور ثقافتی روایات کے فروغ کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ سماجی سطح پر جمہوریت مختلف طبقات کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں مدد دیتی ہے۔ جب لوگوں کو اپنی بات کہنے، مسائل اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے تو باہمی سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے، اس سے تعصب اور امتیاز میں کمی آتی ہے اور سماجی ہم آہنگی مضبوط ہوتی ہے۔ ثقافتی اعتبار سے بھی جمہوریت ادب، زبان، فنون اور روایات کے تحفظ اور فروغ کا موقع فراہم کرتی ہے۔ مختلف ثقافتیں آزادانہ طور پر اپنے تشخص کا اظہار کر سکتی ہیں، جس سے معاشرہ زیادہ کریٹو بنتا ہے، اور جمہوریت اسی وقت حقیقی طور پر مؤثر ثابت ہوتی ہے جب اس پر عمل کیا جائے۔ اگر عدم برداشت، نفرت یا غلط معلومات کو فروغ دیا جائے تو جمہوریت کے مثبت اثرات کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تعلیمی اداروں، میڈیا اور خاندانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ رواداری، احترام اور مکالمے کے اقدار کو مضبوط کرے۔ بہت خوب، بہت عمدہ۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ جمہوریت مذہبی، سماجی اور ثقافتی تنوع کو قبول کرتی ہے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ بہت عمدہ۔ بے شک۔ ایک اور سوال آپ سے، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ میں جمہوریت کا کردار کتنا مضبوط ہے؟ اس پر اظہار خیال فرمائیں۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ میں جمہوریت کا کردار نہایت اہم ہے، کیونکہ جمہوری نظام کی اساس آئین، قانون کی بالادستی اور برابری کے اصول پر قائم ہوتی ہے۔ جمہوریت ہر شہری کو یکساں حقوق فراہم کرنے کا وعدہ کرتی ہے، اور جمہوری نظام میں اقلیتوں کو مذہبی آزادی، اظہار رائے، تعلیم، ثقافت اور سیاسی شرکت جیسے بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ آئینی تحفظ کے ذریعے ان کے عقائد، زبان اور تہذیب کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ سیاسی سطح پر جمہوریت اقلیتوں کو نمائندگی کا موقع فراہم کرتی ہے، جس سے ان کے مسائل
پالیسی سازی کا حصہ بنتے ہیں۔ جب اقلیتی طبقات کو بات کہنے سنے جانے کا پلیٹ فارم ملتا ہے تو احساس محرومی میں کمی آتی ہے اور قومی یکجہتی مضبوط ہوتی ہے۔ بہت خوب، بہت عمدہ۔ جمہوریت آئین کے ذریعے اقلیتوں کو مساوی حقوق اور تحفظ فراہم کرتی ہے، جو ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد ہے۔ بہت عمدہ آپ نے کہا۔ ایک اور سوال آپ سے، کیا خواتین کی آواز جمہوری عمل میں مؤثر طریقے سے شامل ہے یا نہیں؟ اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ جمہوری نظام میں نظریاتی طور پر خواتین کی آواز کو برابر اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ جمہوریت برابری اور شمولیت کے اصول پر قائم ہے۔ خواتین کو ووٹ دینے، اظہار رائے کرنے، تعلیم حاصل کرنے اور قیادت میں حصہ لینے کے مساوی حقوق حاصل ہیں۔ عملی سطح پر دیکھا جائے تو خواتین کی مؤثر شمولیت میں اب بھی کئی سماجی اور معاشی اور تعلیمی رکاوٹیں موجود ہیں۔ بعض اوقات سماجی رویے، محدود مواقع اور فیصلہ سازی کے مراکز تک کم رسائی خواتین کی آواز کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس کے باوجود جمہوری عمل نے خواتین کو پلیٹ فارم ضرور فراہم کیا ہے جہاں وہ اپنے مسائل اور حقوق کے لیے آواز اٹھا سکتی ہیں۔ تعلیم اس حوالے سے سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے کہ جب خواتین تعلیم یافتہ ہوتی ہیں تو وہ نہ صرف اپنے حقوق سے آگاہ ہوتی ہیں بلکہ قانون سازی، پالیسی سازی اور سماجی قیادت میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ اسی طرح خواتین کی نمائندگی پر مبنی پالیسیاں، ریزرویشن جیسے اقدامات جمہوری عمل میں ان کی شمولیت کو مضبوط بناتی ہیں۔ اگرچہ خواتین کی آواز جمہوریت میں شامل ہے، لیکن اسے مزید مؤثر بنانے کے لیے مساوی مواقع اور مثبت سماجی رویوں کو فروغ دینا ناگزیر ہے۔ ایک مضبوط جمہوریت وہی ہے جس میں خواتین کی شمولیت حقیقی اور با اثر ہو۔ بہت خوب، بہت اچھا بولا آپ نے کہ خواتین کی آواز جمہوری عمل میں شامل تو ہے مگر مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ تعلیم، سیاسی نمائندگی اور فیصلہ سازی میں خواتین کی شمولیت جمہوریت کو مضبوط سے مضبوط تر کر رہی ہے۔ خوش آئین بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ آج خواتین ووٹنگ، قیادت اور سماجی کردار میں سب سے پہلے نظر آتی ہیں یا پہلے سے کہیں زیادہ متحرک ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ ایک اور سوال آپ سے کریں گے مریم صاحبہ، ابھی آپ نے سماج کے تعلق سے گفتگو کی تو ایک سوال یہاں پر سماج کے تعلق سے لیں گے۔ جب سماجی ہم آہنگی جمہوریت کے کامیاب ہونے کی علامت ہے تو اس کو مزید بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ سماجی ہم آہنگی جمہوریت کے کامیاب ہونے کی ایک اہم علامت ہے، کیونکہ جمہوریت اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب معاشرے کے مختلف طبقات ایک دوسرے کے ساتھ امن، احترام اور تعاون کے ساتھ رہیں۔ جی، سماجی ہم آہنگی کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود باہمی برداشت اور یکجہتی برقرار رہے، اور سماجی ہم آہنگی کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی ذریعہ تعلیم ہے۔ تعلیمی ادارے طلبہ کو رواداری، احترام انسانیت اور اختلاف رائے کو مثبت انداز میں قبول کرنا سکھاتی ہیں۔ نصاب اور تدریسی سرگرمیوں کے ذریعے مشترکہ اقدار کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا اہم عنصر باہمی رابطہ ہے۔ جب مختلف سماجی، مذہبی اور ثقافتی گروپوں کے درمیان بات چیت کو فروغ دیا جاتا ہے تو غلط فہمیاں کم ہوتی ہیں اور اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، اور جمہوری نظام اس مکالمے کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ تیسرا سب سے اہم عنصر یہ ہے کہ انصاف اور مساوات۔ اگر ریاست اور ادارے سب شہریوں کے ساتھ یکساں سلوک کریں اور ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں تو سماجی ہم آہنگی خود بخود مضبوط ہوتی ہے۔ بہت خوب، بہت ہی اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ مکالمے، انصاف اور باہمی احترام کے ذریعے سماج میں ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ بہت اچھا آپ نے کہا۔ ایک اور سوال آپ سے کرتے ہیں، کیا جمہوریت عام آدمی کو اپنی بات کہنے کا حقیقی موقع دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اصولی طور پر جمہوریت عام آدمی کو بات کہنے کا حقیقی موقع فراہم کرتی ہے، کیونکہ جمہوری نظام کی بنیاد ہی عوامی شرکت اور آزادی اظہار پر قائم ہوتی ہے، جی، اور ہر شہری کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے، اپنے مسائل کو سامنے لائے اور اجتماعی فیصلوں میں حصہ لے۔ جمہوری نظام میں ووٹ کا حق عام آدمی کی آواز کو طاقت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آزاد میڈیا، عوامی نمائندے، مقامی ادارے اور عدالتی نظام ایسے پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں جہاں عام شہری اپنی بات پہنچا سکتا ہے۔ یہی عمل جمہوریت کو دیگر نظاموں سے ممتاز کرتا ہے۔ عملی حقیقت یہ ہے کہ عام آدمی کو اپنی بات کہنے میں بعض اوقات مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جیسے معاشی دباؤ، تعلیم کی کمی یا نظام تک محدود رسائی کی وجہ سے۔ اس کے باوجود جمہوریت کم از کم وہ راستہ ضرور فراہم کرتی ہے جس کے ذریعے شہری اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں۔
اور جو کسی غیر جمہوری نظام میں ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے مزید تو تعلیم اور سماجی شعور اس عمل کو مؤثر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ ووٹ اور اظہار رائے کے ذریعے جمہوریت عام شہری کو اپنی بات کہنے کا پورا حق دیتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ایک اور سوال یہاں پر کہ نوجوانوں کی بات ابھی آپ کر رہی تھی، تو عہد حاضر میں جمہوری اقدار کو نوجوانوں میں کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے، بڑھاوا دیا جا سکتا ہے، اس پر آپ کیا کہتی؟ عہد حاضر میں جمہوریت اقدار کو نوجوانوں میں فروغ دینا بہت زیادہ ضروری ہے جی۔ کیونکہ نوجوان کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں اور جمہوریت کی پائیداری کا دار و مدار انہی پر ہوتا ہے۔ جمہوری اقدار سے مراد رواداری، آزادی اظہار، ذمہ داری، انصاف اور باہمی احترام ہے۔ جمہوری اقدار کے فروغ کا سب سے مؤثر ذریعہ تعلیم ہے۔ تعلیمی اداروں میں ایسا نصاب اور ایسی تدریسی ماحول ہونا چاہیے جو سوال کرنے اور مکالمے کی حوصلہ افزائی کرے۔ بہت اچھا۔ تعلیم، مباحثے اور سماجی سرگرمیوں کے ذریعے نوجوانوں میں جمہوری شعور پیدا کیا جا سکتا ہے۔ بہت اچھا آپ نے کہا۔ ایک آخری سوال آپ سے کر رہے ہیں کہ آج کے پروگرام کی مناسبت سے عام شہری کی زندگی میں جمہوریت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے، اور آج عوام الناس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی، اس پر ہمارے سامعین کے سامنے وضاحت فرمائیں۔ آج کے پروگرام کی مناسبت سے اگر عام شہری کی زندگی میں جمہوریت کے سب سے بڑے فائدے کی بات کی جائے تو وہ اپنی رائے کے اظہار اور فیصلوں میں شرکت کا حق ہے۔ جی۔ جمہوریت عام انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ صرف نظام کا حصہ نہیں بلکہ اس نظام کی تشکیل میں ایک اہم کردار رکھتا ہے۔ ووٹ کے ذریعے، مکالمے کے ذریعے اور آئینی حقوق کے ذریعے عام شہری اپنی آواز بلند کر سکتا ہے، اور جمہوریت عام شہری کو برابری اور تحفظ کا احساس بھی دیتی ہے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، ہر فرد کو انصاف تک رسائی کا حق حاصل ہے۔ یہ اعتمادی شہری کو ذمہ دار اور باخبر بناتا ہے۔ یہ ایک صحت مند جمہوریت کے لیے ضروری ہے۔ جہاں تک میرا عوام الناس کے لیے پیغام ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جمہوریت صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر شہری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو بھی سمجھنا ہوگا، درست معلومات کی بنیاد پر فیصلہ بھی کرنا ہوگا، اختلاف رائے کو برداشت بھی کرنا ہوگا، اور قانون کا احترام کرنا ہماری اور آپ کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ بہت خوب۔ جمہوریت عام شہری کو بااختیار بناتی ہے، یہ آپ نے کہا، بالکل صحیح کہا۔ پیغام آپ نے دیا، بہت عمدہ دیا کہ جمہوریت کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بہت اچھا بولا آپ نے۔ سامعین، آج کی گفتگو کا لب لباب نچوڑ یہی ہے کہ یوم جمہوریت ہمیں یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ ایک مضبوط جمہوری ہندوستان اسی وقت ممکن ہے جب ہم سب مل کر اتحاد، رواداری اور انصاف کے اصولوں پر عمل کریں اور ملک کی ترقی کے لیے ایمانداری سے اپنا کردار ادا کریں۔ وطن سے محبت، آئین سے وفاداری، یہی باشندگان ہند کے لیے یوم جمہوریت کا اصل پیغام ہے۔ اور اب ہم اپنے خصوصی مہمان محترمہ مریم عبدالسلام صاحبہ کے بے انتہا ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے سامعین کے لیے بہت ہی عمدہ معلومات فراہم کی۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔